نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا۔ ناظرین، یکم محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آغاز یکم محرم سے ہوتا ہے، اور یکم محرم الحرام کو ایک ایسی ہستی کی شہادت ہوئی ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو بلندیاں ملی، جن کی وجہ سے اسلام سرخرو ہوا، اور یہ وہ ہستی ہے جن کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کو فاروق کا لقب ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عظیم بہادر انسان تھے جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ رب العزت نے خود ان کو تزکیہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ قرآن مجید کے علاوہ بھی تورات اور انجیل میں ان ہستیوں کا ذکر آتا ہے، اور یہ ہستیاں ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو پہلے بتا دیا کہ ایسی ہستیاں آنے والی ہیں کہ جو اسلام کو قبول کریں گی اور اسلام کو تقویت ملے گی۔ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پہ آتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ تورات اور انجیل کے اندر بھی ان ہستیوں کا ذکر آتا ہے۔ اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان ہستیوں کا تزکیہ جو ہے اللہ رب العزت نے خود کیا، اور ان کو جنت کی بشارت بھی خود دی، اور دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ بھی خود ہی عطا کیا۔ ناظرین، یہ وہ ہستیاں ہیں، ان ہستیوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے حکمران تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد حکمرانی بھی کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جب دور حکومت کے اندر 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا۔ 7 پشتوں تک آپ کے باپ دادا میں سے کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عزت ملی۔ عزت اسلام کی وجہ سے ملی، بلکہ لوگ کہا کرتے تھے عمر تیرا باپ تمہیں الٹا لٹکا کر مارا کرتا تھا، تمہیں تو اونٹ بھی نہیں چرانے آتے تھے۔ حتیٰ کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ بھی اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے پوچھو عمر ہے کون ہے؟ اللہ اکبر، ان کا کلیجہ ان سے ڈرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس بازار سے گزرا کرتے تھے شیطان بھی اس بازار سے بھاگ جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ عمر بن خطاب عطا کر، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملے، اسلام کو بلندی ملے، اسلام زیادہ سے زیادہ قبول ہو۔ تو جب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو عمر آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں عمر نہیں آ رہا، عمر کو میرا رب لے کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنایا۔ مسلمان ہو چکے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب مسلمان ہو چکے تھے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بہادر شجاعت والے انسان تھے کہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ اکرام بھی جو تھے وہ خانہ کعبہ میں جا کر کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور خانہ کعبہ کے اوپر قریش مکہ کی حکومت تھی، خانہ کعبہ کی چابیاں قریش مکہ کے پاس ہوتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم خانہ کعبہ میں جا کر سرعام نماز پڑھیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول ہم نکلیں گے اور سرعام جا کر نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بہادر آدمی تھے، ایسے شجاعت والے تھے کہ انہوں نے تلوار پکڑی اور آگے چل پڑے اور جا کر سب نے مل کر خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد سرعام کھلم کھلا نمازوں میں پڑھنا شروع کر دی۔ پیارے بھائیو، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہادر آدمی تھے، شجاعت تھے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مطابق، ان کی شجاعت کے مطابق، ان کی بہادری کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر ایسے کام کیے کہ آج تک وہ کام جاری ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو اسلامی سال کا آغاز یکم محرم سے آتا ہے، ہجری سال کہتے ہیں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت سے یہ اسلامی سال شروع ہوا۔ یہ اسلامی مہینے شروع ہوئے، یکم محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کل جو ہے یہ اسلامی مہینے کا آغاز، اسلامی سال کا یکم محرم سے آغاز ہو گیا ہے یا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا اس سال کو ہمارے لیے مبارک بنائے، عزتوں والا بنائے، حفاظتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے۔ اے اللہ اس سال کے اندر ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ اس سال کے اندر ہر قسم کی مصیبت سے دور رکھ۔ یا اللہ اس سال کے اندر ہمیں نیک حکمران عطا کر۔ یا اللہ اس سال کے اندر کوئی ایسی مصیبت نہ آئے، ایسی پریشانی نہ آئے جس سے ہمیں بھگتنا پڑے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں تذکرہ کر رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں انہوں نے ایک تو اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، اسلامی مہینوں کا آغاز کیا، اور دوسرا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے مجرموں کے لیے جیل خانہ جات بنے ہوئے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ڈاک خانے کا نظام ہے، ڈاک کا نظام ہے، یہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ایسے کام، اس کے علاوہ اور بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، دور حکومت ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے حکمران ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سویا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ میری دور حکومت کے اندر کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا بندہ پریشان نہ ہو جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی چیز کی حاجت ہو، کل قیامت کا روز ہوگا میرے سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بازاروں کے اندر گشت کیا کرتے تھے، سویا نہیں کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازار سے گزر رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، ایک بوڑھی اماں جان اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دیں۔ ان کے پاس ہو سکتا راشن کم تھا، دودھ کم تھا، یا قحط سالی تھی، کیا معاملہ تھا اللہ جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں کہ آوازیں آ رہی ہیں گھر سے، عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ کے اندر پانی ملا دیں۔ وہ لڑکی آگے سے بیٹی کہتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جائے گا تو
अम्मा जान आगे से कहती हैं कि उमर कौन सा इधर फिर रहे हैं, आधी रात का वक़्त है। फरमाया उमर नहीं देख रहे तो उमर का खुदा तो देख रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात गुजरी, सारा मामला देखते रहे। सुबह होती है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, जाकर दस्तक देते हैं, जाकर कहते हैं ए अम्मा जान, इस बेटी का रिश्ता मुझे दे दो, मैं इसको अपना बहू बनाना चाहता हूँ। और जो राधी रात के अंदर, जिसके अंदर खौफ खुदा था, जिसके अंदर दिल के अंदर तकवा था, परहेज़गारी थी, इस बेटी को मैं अपना बहू बनाना चाहता हूँ। और उस बेटी से, उस बच्ची के अंदर से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसे हुक्मरान पैदा हुए। अल्लाह से दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज भी हमें उमर बिन ख़त्ताब जैसे हुक्मरान अता करे, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसे हुक्मरान अल्लाह अता करे कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर सुकून भी हो, इत्मीनान भी हो, और बेरोज़गारी भी ख़त्म हो, और मईशत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बने, और परेशानियां बीमारियां ख़त्म हों। अल्लाह से दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस दुआओं को कबूल फरमाए। मैं नाज़रीन से आखिर में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, जो लोग हमारे इस MK इस्लामिक सेंटर पर चैनल पर नए लोग हैं, वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा, जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस इस्लामी चैनल से इस तरह की इस्लामी बातें, इस्लाही बातें और इस्लामी इंफॉर्मेशन, इस तरह की बातें इंशाल्लाह मिलती रहेंगी, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अल्लाह से दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस्लाह फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।